ابن ثابت قرآن اور اسلامی احکام کی بہت بڑی عالم تھی۔ تمام خلفائے راشدین آپ رضی اللہ عنہ سے مختلف معاملات میں رائے و فتوی لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مختلف شہروں میں مفتی اور قاضی بنا کر بھیجا تو زید بن ثابت کو مدینہ منورہ میں رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ رضی اللہ عنہ کو علم الفرائض کا سب سے بڑا عالم قرار دیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، اور یہ واقعی بات ٹھیک بھی ہے۔ سوال اگر آ جائے کہ صحابہ کرام میں علم میراث یا علم الفرائض کو سب سے زیادہ جاننے والے کا نام اگر آپشن میں آئے تو زید بن ثابت جو ہے نا وہ ٹھیک آپشن ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ زید بن ثابت 50 ہجری کی بعد وہ فوت ہوئے۔ نماز جنازہ خلیفہ مروان بن حکم نے پڑھایا۔ اہم سوال ہے، اس کو نوٹ بھی کر لو، 50 ہجری کی بعد، اور بس نماز جنازہ جو ہے یہ مروان بن الحکم نے وہ پڑھایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر لوگوں نے کہا کہ آج سب سے بڑا عالم فوت ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ نہایت معروف و جلوکر صحابی ہیں۔ آپ کا اصل عبد الرحمن بن سخر۔ انتہائی اہم سوال یہ بھی ہے، اکثر ٹیسٹوں میں یہ سوال آتا ہے، اسلامیات کی جو سوالات ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن سخر ان کا کیا ہے اصل نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کنیت جو ہے نا آپ کی وہ ابو ہریرہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن کے ایک قبیلے دوس سے تھا۔ یہ بھی اہم سوال ہے کہ یمن سے ان کا تعلق تھا، وہاں ایک قبیلہ تھا دوس قبیلہ، اسی سے ان کا تعلق تھا، اس کو بھی انڈر لائن کریں، یہ بھی اہم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب مدینہ فتح ہوا تو یہ پہنچ گئی مدینہ منورہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں موجود مشہور چبوت صفحہ پر قیام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد شوق اور شغل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرنا۔ آواز آ رہی ہے؟ علم حاصل کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کو یاد کرنا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی چادر میری گفتگو تک پھیلائی رکھے پھر اس کو سمیٹ لے تو جو کچھ مجھ سے سنے گا اس کو کبھی نہ بھولے گا۔ پھر جو چادر تھی اس کو میں نے بچھا دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ علیہ السلام کو حق دے کر بھیجا ہے، جو کچھ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا اس میں کچھ نہیں وہ بھولے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کتب حدیث میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ عنہ سے مروی مکثرین صحابہ میں سے، یعنی سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے کا اعزاز بھی انہی سے جو ہے نا وہ حاصل ہو۔ 5374 احادیث وہ ان سے منقول ہیں، اس کو بھی انڈر لائن کر کے لکھ لو۔ کبار صحابہ کرام کے بعد تابعین آپ رضی اللہ عنہ سے حدیث نبوی کا علم حاصل وہ کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ 49 ہجری میں فوت، دیکھو نا، یا 59 بھی ہے، 58 بھی ہے۔ یہاں چونکہ اگر یہاں سے وہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ ان کی تاریخ وفات 58 بھی لکھ دیں اور 59 کے ساتھ آپ ایک انڈر لائن کریں، اس کو اس کے ساتھ لے کے اسلامیات کلاس ہفتم یہ لکھتا کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر یہ آپشن ہے۔ تو اگر سوال وہ یہاں سے اٹھائیں گے تو پھر آپ نے اسی کو وہ ٹھیک کرنا، ٹھیک ہے نا۔ وفات کے وقت آپ رضی کی عمر 78 برس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں وہ دفن کیا گیا، یہ جنت البقیع میں یہ دفن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کے بیٹے اور ام المؤمنین حضرت حفصہ کی حقیقی بھائی بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والدہ کا نام زینب بنت مظعون یہ جو والدہ ہے نا ان کا نام یہ بھی زینب بنت مظعون، اور حفصہ کی والدہ کا نام وہ بھی یہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کم سنی کی وجہ سے غزوہ بدر احد میں شریک ہو، وہ نہ ہو سکے، اس وقت یہ بہت چھوٹے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نہایت عبادت گزار، سخی اور فیاض تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ رات بھر نماز میں مصروف رہتے، اگر کہیں سے کوئی مال آ جاتا تو فوراً سارا صدقہ کھانا کھاتے تو کسی کو کھانے میں شریک ضرور کرتے، کبھی سیر ہو کر نہ کھاتے۔ راستے میں ملنے والے ہر چھوٹے اور بڑے کو سلام ضرور کرتے۔ عبداللہ بن عمر علم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے 1630 غلط ہے، کتنے ان سے روایت پتہ ہے آپ کو؟ 2630 کتنے؟ ہاں 2630 ٹھیک ہے 30، یہ 16 کو آپ 26 کر دیے، انہوں نے غلط لکھا یہاں پر۔ حدیث وہ مروی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں ترجمہ، عبداللہ بن عمر زید بن ثابت کے یہ بعد لوگوں کے امام ہیں۔ آپ نے 60 سال لوگوں کو فتویٰ دینے میں گزارے۔ عبداللہ بن عمر نے 73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 85 سال تھی۔
73 ہجری میں وفات پائی ہے۔ 73 کو میں دیکھوں گا، مجھے کنفرم نہیں لگ رہا، تو یہ میں کنفرم کر کے اس کو آپ نہ لکھ کے بلکہ 73 لکھے، لیکن کچھ اشارہ دے دے، میں آپ کو صحیح اس کی وہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہیلو